اسٹیٹ بنے، اور ان دونوں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے اندر، یعنی یہ تو ایک بڑی فیڈریشن بن گئی انڈیا کی، اس فیڈریشن کے اندر یہ جو مسلم فیڈریشنز ہیں، ان کی جو کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس ہیں، ان کی جو وحدتی ہیں، وہ ساورین ہوں گی اور اٹانومس ہوں گی۔ اب اٹانومی کمتر چیز ہوتی ہے، ساورینٹی برتر چیز ہوتی ہے۔ اس قرارداد کے اندر ساورین اینڈ اٹانومس کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ کہ اتنی اٹانومس ہوں گی کہ ان کو آپ ساورین سمجھیں۔ یہ اس قرارداد کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ کنفیڈریشن کی قرارداد ہے، اور یہ اس کے اندر کنفیڈریشن کا لفظ نہیں ہے، ہم نے اسے کنفیڈریشن سمجھا، ہم نے اسے زونل فیڈریشن سمجھا۔ لیکن اگر ایک دن پہلے کی جناح صاحب کی تقریر پڑھی، اس تقریر میں وہ مثال کس کی دے رہے ہیں؟ وہ مثال دے رہے ہیں چیکوسلوواکیہ اور پولینڈ۔ اور اب آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں کہ 1939-40 میں چیکوسلوواکیہ اور پولینڈ کیا تھے، تو آپ کو پتہ چلے گا وہ ایک کنفیڈریشن۔ اس کا مطلب ہے کہ کنفیڈرل اسکیم کا نقشہ ان کے ذہن میں تھا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ کمپرومائز کا دروازہ یہاں بھی کھول کے رکھا، اور ابھی جو آپ کے سامنے قرارداد کے الفاظ پڑھ کے سنائے گئے، ذرا آپ ان الفاظ پہ غور کریں۔ الفاظ یہ ہیں کہ no constitutional scheme will be workable and acceptable for the Muslims of India unless it is devised on the following lines: that the territories in the northwest and the northeast of India are so territorially grouped that they make the majority independent states in which the constituent units would be sovereign and independent. یہ الفاظ پیراگراف شروع ہو رہا ہے، نو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ وڈ بی ورکیبل ان دس کنٹری، کوئی آئینی نظام اس ملک میں قابل عمل نہیں ہوگا اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ان لائنوں کے اوپر نہ بنایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کس آئین کی بات کر رہے ہیں؟ 1940 میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی آئین اس وقت تک نہیں قابل قبول ہوگا جب تک ایسا نہ بنایا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آئین بنایا جا رہا ہے، اور اس ملک کو نہیں بنایا جا رہا تھا جو 1940 میں تو ہندوستان تھا۔ اور آئین بنائے جاتے ہیں ملکوں کو جوڑنے کے لیے، ملکوں کو تقسیم کرنے کے لیے تو نہیں بنائے جاتے۔ ان ساری باتوں سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ 1940 میں وہ 2 قدم آگے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ہلکا سا چھوٹا موٹا ایک سینٹر رکھتے ہوئے ہندوستان کو توڑیں گے نہیں، چلنے دیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ 1935 کے ایکٹ کو خیر بات کہا، دوسری بات یہ کہ فیڈریشن سے کنفیڈریشن کی طرف گئے، تیسری بات انہوں نے کہا کہ مسلمان مائنورٹی نہیں ہیں۔ ابھی تک ساری لڑائی ہو رہی تھی مسلمان مائنورٹی کے لیے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مائنورٹی نہیں ہیں بلکہ قوم۔ لیکن آپ یہ تصور کریں کہ جناح صاحب مسلمانوں کو ایک قوم کہنے کے بعد کیا کہیں؟ یہ تو قرارداد ہو گئی۔ اب جو انہوں نے صدارتی خطبہ کہا ہے، اور جو صاحب آپ خاص طور سے یہ بات سنیں، مسلمانوں کو قوم قرار دے رہے ہیں۔ ابھی تک 2 قومی نظریے کی بات ہو رہی تھی، اب اس قرارداد کو پیش کرنے کے بعد صدارتی خطبے میں کہہ رہے ہیں the problem in India is not of an inter-communal nature۔ ہندوستان کا مسئلہ مذہبی نہیں، but manifestly of an international one۔ ہندوستان کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ، ہندوستان میں کئی قومیں رہتی ہیں and it must be treated as such۔ The only course open to us all is to allow the major nations separate homelands by dividing India into autonomous national states۔ اس سے زیادہ کلیئر کیا ہو سکتا؟
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسئلہ، کل تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مذہبی مسئلہ ہے، مسلم اقلیت اور ہندو میں اکثریت کا مسئلہ ہے، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹر کمیونل ایشو ہی نہیں ہے، یہ مذاہب کی لڑائی نہیں ہے، یہ قوموں کے حقوق کی لڑائی ہے۔ ہندوستان کا ایشو انٹر کمیونل نہیں ہے، انٹرنیشنل ہے۔ ہندوستان میں ایک سے زیادہ قومیں رہتی ہیں اور ان قوموں کو حق خود ارادی کا حق حاصل ہے اور دے شوڈ بی ٹریٹڈ ایز سچ۔ ایک بالکل ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے اور بالکل فٹ بیٹھتا ہے کنفیڈریشن کے تصور کے اندر۔ اب بعد میں اس کو پاکستان کا نام دے دیا گیا، جناح صاحب نے وہ نام قبول بھی کر لیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 1947 سے 1940 سے 1947 تک قائد-اعظم کی ساری تقریریں پڑھنا، وہ دو اصطلاحیں متبادل کے طور پہ استعمال کرتے تھے، مسلم نیشن، مسلم نیشن، مسلم نیشن۔ ایک طرف وہ مسلمانوں کو قوم، مسلمان قوم اور مسلمان قوم کہتی، دوسری طرف وہ کہتے ہیں the Muslim India، the Muslim India، the Muslim India، یعنی پورے ہندوستان کے مسلمان۔ انہوں نے 1947 تک واضح نہیں ہونے دیا کہ واقعی وہ ہندوستان کی تقسیم بھی کرانا چاہتے ہیں یا نہیں کرانا چاہتے، کیونکہ جب وہ مسلم انڈیا کی بات کرتے تھے تو اس کے اندر بہار کا مسلمان بھی شامل تھا، بمبئی کا مسلمان بھی شامل تھا، تامل ناڈو کا مسلمان بھی شامل تھا، پنجاب بنگال کا مسلمان بھی شامل تھا۔ لیکن جب وہ مسلم نیشن کی بات کرتے تھے تو پھر مجبوری تھی کہ مسلم نیشن کو ڈیفائن کیا جائے کہ مسلم نیشن سے آپ کی کیا مراد۔ یہ ڈیفینیشن دو مرحلوں میں آئی، 1943 میں یا 44 میں جب جناح صاحب کی گاندھی سے خط و کتابت ہوئی، گاندھی سوال کرتے تھے اور جناح صاحب جواب دیتے تھے، پھر گاندھی کی طرف سے 5-6 سوال آتے تھے، جناح صاحب اس کے جواب دیتے تھے۔ ایک سوال گاندھی نے یہ کیا کہ آپ مسلمان قوم کی بات کرتے ہیں تو کیا ایران کے مسلمان اس مسلمان قوم کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ دنیا کے اور خطوں میں جو مسلمان، کیونکہ اگر قومیں بربنائے مذہب بن رہی ہیں تو دنیا میں جو بھی مسلمان ہیں وہ اس قوم کا حصہ ہونا چاہیے۔ جناح صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ نیشن ہوڈ ڈیفائن ہو رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان قوم کہہ رہے ہیں، لیکن صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، باہر والوں کو نہیں کہہ رہے۔ دوسری ڈیفینیشن اس کی اس وقت ہوئی جب تقسیم کا مرحلہ آیا تو یہ ہوا کہ بھئی ہندوستان، سارے ہندوستان میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، اب پاکستان کہاں بنائیں گے؟ تو کہا گیا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پاکستان بن سکتا ہے۔ یعنی اب آپ نے اپنی قوم کو ٹیریٹوریلی ڈیفائن کیا کہ بنگال ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، سرحد ہے، یہ علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہاں پہ وہ مسلمان قوم کا وہ حصہ جو یہاں رہتا ہے وہ ایک الگ ملک بنائے۔ اور جب 1947 میں ملک بنا تو ہمیں پتہ ہے کہ سارے ہندوستان کے مسلمان تو اس ملک میں نہیں آ گئے۔ اگر سارے ہندوستان کے مسلمان ایک قوم تھے تو سب کو اس ملک میں ہونا چاہیے، لیکن آج بھی ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان قوم کا ایک حصہ ہندوستان میں بھی رہ گیا۔ اور 7 اگست کو جب قائد اعظم پاکستان تشریف لائے تو ان مسلمانوں کو میسج دے کے آئے کہ آپ ہندوستان کے اچھے شہری بن کر رہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیشن ہوڈ کی پوری ڈیبیٹ جو ہے، اس ڈیبیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان نہ تو عضو مذہب کوئی قوم ہے، یہ ایک خاص تناظر میں ایک خاص جمعیت کو مسلمان کہا گیا اور اس کو ڈیفائن کیا گیا، اس کی باؤنڈریز بناتے چلے گئے۔ پہلے کہا ایران والے ساتھ نہیں ہیں، افغانستان اور انڈونیشیا کے مسلمان اس کا حصہ نہیں ہیں۔ بعد میں کہا کہ باقی ماندہ ہندوستان میں بھی جو ہیں، جو بہار میں ہیں، جو بمبئی میں ہیں، جو یو پی میں، وہ بھی اب اس کا حصہ نہیں ہے، وہ تو ہندوستان کے اچھے شہری بن کے رہیں۔ تو اب جو مسلم اکثریت کے صوبے ہیں یہاں پہ ریاست الگ سے بنی۔
سوال یہ ہے کہ جو مسلم اکثریتی صوبے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا صرف جناح صاحب کہتے رہیں گے تو یہ بات مان لی جائے گی؟ طے یہ ہوا کہ نہیں، مسلم اکثریتی صوبوں سے پوچھنا جائے. تو سندھ کی اسمبلی سے پوچھا گیا، پنجاب کی اسمبلی سے پوچھا گیا، بلوچستان کی اسمبلی میں مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ وہاں تو کانگریس کی اکثریت تھی اور ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی. تو جناح صاحب نے کہا نہیں، یہ صوبہ سرحد کا جو فیصلہ ہے یہ اسمبلی سے نہ کروایا جائے. وہاں پہ ریفرینڈم کروایا، وہ ریفرینڈم کتنا جینون تھا نہیں تھا ایک الگ بات. صرف ایک لیگل پوائنٹ کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو نئی فیڈریشن وجود میں آئی وہ فیڈریٹنگ یونٹس کی مرضی سے آئی. اس مرضی میں کتنا آربیٹریرینس تھا کتنا نہیں تھا ایک الگ بحث، لیکن ایک کم از کم لیگلی ایک پوزیشن یہ تھی جو کہ کلیئر ہے. اب اگر پاکستان ایک فیڈریشن کے طور پہ بنا ہے تو پھر سوال اگلا وہی ہے جو ان کی تقریر کا دوسرا حصہ تھا کہ پاکستان کو پھر فیڈریشن کے طور پہ چلایا کیوں نہیں؟ اور پاکستان بننے کے اگلے دن سے بالکل الٹ ایک موقف اختیار کیا گیا، اور وہ موقف اختیار کرنے میں مسلم لیگ بھی شامل تھی، مسلم لیگ کی قیادت بھی شامل تھی. اس وقت کے ریاستی اقتدار پر جو لوگ فائز تھے، خواہ وہ بیوروکریسی ہو یا فوج ہو، وہ بھی اس میں شامل تھے. سو پاکستان میں ایک شدید مرکزیت پسندانہ نظام چلا جس نے سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا وہ چھوٹے صوبوں کو پہنچایا اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے کو پہنچایا یعنی بنگال کو. لیکن جب تک سیاسی عمل جیسا تیسا لولا لالا چلتا رہا، کچھ نہ کچھ امید تھی کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں، اور بنگال کی قیادت نے اسی بنیاد پہ پیریٹی کے اصول کو باندھ دیا. وہ 54% تھی آبادی کا، لیکن انہوں نے مان لیا کہ ہمیں 50% دے دو. اور سہروردی نے بھی تسلیم کر لیا، مولوی فضل الحق صاحب نے بھی تسلیم کر لیا، وہ حکومت میں بھی آ گئے، فضل الحق وزیر بھی بن گئے، سہروردی وزیر اعظم بن گئے. انہیں امید تھی کہ ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نظام کو بہتر کریں، اور اس حد تک ان کی امید بجا بھی تھی کہ آپ دیکھیں کہ شروع کے 11 برسوں میں 7 وزرائے اعظم ہمارے آئے: لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، سہروردی، چندریکر، فیروز خان نو. 7 میں سے 3 وزرائے اعظم بنگالی تھے، خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا اور سہروردی. ان پورے 11 برسوں میں 2 اسپیکر آئے قومی اسمبلی کے، مولوی تمیز الدین خان اور مولانا محمد اکرم خان، دونوں بنگالی تھے. تو بنگال کو امید تھی کہ یہ جو جسے ہم بورژوا زبان میں کہتے ہیں ایلیٹ کنسنسس، وہ ایلیٹ کنسنسس ہمارے ہاں ہوتا نظر آ رہا تھا. بنگال کا خیال تھا شاید حالات بہتر ہوں. الیکشن کے بعد امید تھی کہ صورتحال بہتر ہوگی، لیکن 1958 میں مارشل لاء لگا، اور جب مارشل لاء لگا تو بنگال کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ اب کوئی امید نہیں، کیونکہ اب فوج کی حکومت تھی اور فوج میں بنگال کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر. آفیسر کور میں تو تھے ہی نہیں. پنجاب کے لوگ مہاجر تھے اور پختون تھے. نہ سندھ کی نمائندگی تھی، نہ بلوچستان کی نمائندگی تھی، نہ بنگال کی نمائندگی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی شروعات وہ 1958 کے مارشل لاء سے ہوئی. ایک اور امید کی رمق آتی ہے 1964-65 کے الیکشن میں، جب حزب اختلاف نے فاطمہ جناح کو کھڑا کیا ایوب خان کے مقابلے میں. وہ انتخابات بڑے معنی خیز انتخابات ہیں. فاطمہ جناح کو مشرقی پاکستان میں بڑا زبردست قبولیت حاصل ہوئی، بڑا زبردست اپلاز حاصل ہوا. اور یہ الیکشن ہوئے تھے بی ڈی سسٹم کی بنیاد پر. 80,000 بی ڈی ممبرز تھے، 40,000 مغربی پاکستان میں، 40,000 مشرقی پاکستان میں. ڈائریکٹ الیکشن نہیں تھا، ان ڈائریکٹ الیکشن تھا. ان 80,000 ارکان نے صدارت کے امیدواروں کو ووٹ دینا تھا.
حزب اختلاف نے جو اتحاد بنایا کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز، اس نے یہ کہا کہ ہم الیکشن جیتنے کے بعد صدارتی نظام ختم کر کے پارلیمانی نظام لائیں گے، ہم انڈائریکٹ الیکشن ختم کر کے پرانا ڈائریکٹ الیکشن کا نظام لائیں گے، اور ووٹ مانگ رہے تھے انہی لوگوں سے جو انڈائریکٹ الیکشن کے الیکٹورل کالج تھے۔ دوسرے لفظوں میں فاطمہ جناح 80,000 اراکین بنیادی جمہوریت سے جا کے کہہ رہی تھیں کہ مجھے ووٹ دے کے صدر بناؤ اور میں صدر بن کے آپ کی الیکٹورل کالج کی حیثیت ختم کر دوں گی اور آئندہ سے ڈائریکٹ الیکشن ہوا کریں گے۔ کون اس الیکشن میں جیت سکتا تھا؟ یہی سوال میں یہاں رکھ کے اور اس کا جواب دوں گا اور آپ حیران ہوں گے۔ مشرقی پاکستان کی 40,000 بنیادی جمہوریتوں کے اراکین میں سے 18,500 نے فاطمہ جناح کو ووٹ دیا، یہ جانتے ہوئے کہ اگر فاطمہ جناح جیت گئیں تو اس کے بعد ہمیں ووٹ دینے کا اختیار نہیں ہوگا، پھر تو ڈائریکٹ الیکشن ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ فاطمہ جناح کا ہارنا مشرقی اور مغربی پاکستان میں اگر کوئی لیڈرشپ کی سطح پر بریک بن سکتا تھا وہ بریک روٹ ہے۔ اس کے بعد جو اگلا الیکشن ہوا وہ 5 سال بعد الیکشن ہوا، اور نتیجہ یہ آیا کہ مشرقی پاکستان سے جو سب سے بڑا لیڈر ابھر کے سامنے آیا، اس کی پارٹی کو مغربی پاکستان میں ایک بھی سیٹ نہیں حاصل ہوئی، اور جو پارٹی مغربی پاکستان کی اکثریت کی پارٹی ابھر کے آئی سندھ اور پنجاب کی، انہوں نے تو مشرقی پاکستان میں الیکشن بھی نہیں لڑا۔ تو اگر کوئی شخص انتخابات کے نتائج کی نظر ڈالتا 7 دسمبر اور 10 دسمبر 1970 کی شام کو یا اگلے روز، تو اسے تو پاکستان کا ٹوٹا ہوا نقشہ سامنے آ جانا چاہیے۔ اس کے بعد اگر کوئی پولیٹیکل مینجمنٹ ہو سکتی تھی تو کوئی بہت ہی سمجھدار اور جہاں دیدہ سیاسی قیادت ہوتی تو وہ کرتی، لیکن جو لوگ اس وقت منظر عام پر تھے، جن کے ہاتھ میں کچھ کرنے کا اختیار تھا، وہ ان میں پولیٹیکل ول نہیں تھی، ان کے اندر استعداد نہیں تھی، شاید وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ پاکستان جڑا جائے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کا ٹوٹنا ممکن اس لیے ہوا کہ ہم نے مشرقی پاکستان کے اختیار کو نہیں مانا، اور بعد میں 1973 کے دستور ہم نے آبادی کی بنیاد پر نمائندگی کے اصول بھی کو تسلیم کر کے بنایا۔ اب اس آئین کے اندر بڑی کمزوریاں تھیں، خالق جنیجو صاحب اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ میں چیزوں کو نسبتاً تاریخی تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ماضی میں جو کچھ تھا اس کے مقابلے میں کچھ پازیٹیو ہوا کہ نہیں۔ اس دستور میں جو کمزوریاں تھیں، ان کمزوریوں کو 18ویں ترمیم کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایٹ لیسٹ آن پیپر بہت اچھی میں تو اسے ترمیم سمجھتا ہوں۔ خالق صاحب سے ہمارا پہلے بھی اس موضوع پہ مباحثہ رہا ہے، اختلاف رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایک تنظیم کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے۔ میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ بھئی 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں سیاسی لوگوں کے پاس، یا تو وہ کسی چیز کو یکسر رد کر کے اور اپنی اسٹریٹجی اس کے مطابق بنائیں، لڑیں، جدوجہد کریں، ماس سے اسٹرگل کریں، جو بھی کچھ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سسٹم کا حصہ بن کے اس کے اندر سے کچھ بہتری کی کوشش کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں چیزیں نہ کریں اور صرف باہر بیٹھ کے اس کا تجزیہ کرتے رہیں اور کسی اچھے دن کا انتظار کریں جب سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا نہیں۔ بہرحال ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ 18ویں ترمیم پچھلے 11 سال سے جاری و ساری ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے کے سمجھیں کہ کیا کچھ بہتری ہوئی۔ یقیناً وہ کچھ نہیں ہوا جو توقع تھی۔ جو مرکزیت پسندانہ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے پہلے دن ہی سے بیک ڈور سے وہ چیزیں جو صوبوں کو دی گئی تھیں وہ واپس لینا شروع کر دی۔ زرداری صاحب اس کے لیے سب سے بڑے وہیکل بنے،
انہوں نے 4-5 وزارتیں اس وقت دوبارہ سے بنا دی جو پہلے ختم کر دی گئی تھیں، اور جواز یہ پیش کیا گیا کہ اب وہ مسلم لیگ کیوں کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، تو پرویز الہی اور ان لوگوں کو وزارتیں دینی ہیں تو کہاں سے دیں، تو انہوں نے وہ وزارتیں جو ختم کی تھیں وہ دوبارہ سے بحال کرنا شروع کی۔ تعلیم کی وزارت بن گئی، صحت کی بن گئی، اور کچھ ٹیکنیکل ناموں سے وزارتیں بنا لی گئیں۔ پھر جو بیوروکریسی ہے اس نے اپنے حصے کا رول ادا کیا۔ فوج بہت ساری آئینی ترامیم کے پہلے دن سے خلاف تھی جو ڈیولوشن ہوا۔ پھر صوبوں نے وہ کارکردگی نہیں دکھائی جس کی اسے توقع تھی۔ مثلا یہ کہ یہ ڈیولوشن اس وقت کامیاب ہوتا جب صوبوں تک جو اختیارات پہنچے تھے، اور پہنچے تھے، ایسا نہیں ہے بالکل نہیں پہنچے، مالی اختیارات بھی پہنچے، قانونی اختیارات بھی پہنچے، لیکن انہوں نے اس کو ڈیوالو کر کے لوکل باڈیز کی طرف نہیں جانے دیا۔ جہاں لوکل باڈیز تھی کو ختم کر دیا گیا۔ تو ڈیولوشن کا جو فلسفہ ہے اسے تو آپ نے خود ناکام کیا۔ پھر ایک اور رجحان بھی دیکھنے میں آیا، صوبوں نے کہا کہ بھائی، یا خاص طور سے صوبوں کی بیوروکریسی نہیں، مجھے بلوچستان میں لوگوں نے بتایا کہ یار یہ تو ہمارے کاموں میں اضافہ ہو گیا، بیٹھ کے ہم نصاب سازی بھی کریں اور ہم جو ہیں وہ اساتذہ کا چناؤ کریں، کتابیں کون لکھے گا۔ اچھا تھا بھائی، وہی نظام جو مرکز سے بنا بنایا سلیبس آ جاتا تھا، ہم نافذ کر دیتے۔ یہ بھی اس سب کے باوجود بعض دائروں میں بہتری کی آئی، اس لیے کہ یکسر اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، لیکن بحیثیت مجموعی وہ کامیابی نہ ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ اور پچھلے 1.5-2 سال میں ایسی مرکزی حکومت ہے ہمارے ملک میں جو نہ پارلیمانی نظام پہ یقین رکھتی ہے نہ وفاقی نظام پہ یقین رکھتی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب علل اعلان کہتے ہیں، اقتدار میں آنے سے پہلے بھی، آنے کے بعد بھی، کہ وہ صدارتی نظام کو بہتر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کابینہ بنائی ہے، لیکن انہوں نے اتنے سارے ایڈوائزرز رکھے ہیں کیونکہ انہیں پارلیمان کے ارکان کے اوپر اتنا اعتبار نہیں ہے۔ اور ایک وزیر ٹی وی پہ کہہ چکا ہے کہ وزیر اعظم کو کابینہ کے ارکان کے نام بھی نہیں پتہ۔ انہوں نے ایڈوائزرز رکھے ہیں جو کہ صدارتی نظام میں وزیر ہوتے اور وہ ان کے اوپر انحصار کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مداخلت کر کے ایڈوائزرز کی تعداد کم کروائی۔ پھر آئین کے جو ادارے ہیں، NFC ایوارڈ 2009 کے بعد سے نہیں آیا جو ہر 5 سال بعد آنا چاہیے۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جس کے اجلاس ہر 3 مہینے بعد وہ نہیں ہوتے۔ 1 سال سے ہم کووڈ-19 کے بحران سے دوچار ہیں، اور مرکز اور سندھ کی حکومت کی لڑائی ہم ٹیلی ویژن پہ روز شام کو دیکھتے ہیں۔ نہیں ہوتا تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں ہوتا جہاں پہ یہ اختلافات ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ آئین میں آپ نے ایک بہت بڑی پیکج اپروو کروا دی، ترمیم کروا دی، لیکن اس کے لیے جو انسٹیٹیوشنل میکنزم تھا اس کو روکا کار آپ نہیں لائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کا وفاقی نظام اب انتہائی کمزور نظام بنتا جا رہا ہے۔ جب 18ویں ترمیم بنی تھی تو اس وقت کہا گیا تھا کہ ہمارا جو آرگینک فیڈرلزم ہے یا کاغذی فیڈرلزم ہے وہ ایک معاون فیڈرلزم بن گیا ہے، کوآپریٹو فیڈرلزم بن گیا۔ اور قانون ساز اسمبلی کے اراکین بھی بارہا یہ کہتے تھے کہ اب پاکستان میں کوآپریٹو فیڈرلزم کا نظام آ گیا۔ آج میں نے تھوڑی لبرٹی لینے کی کوشش کی ہے، اور ڈان کے اپنے آرٹیکل میں نے یہ لکھا ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال کے تجربے کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا کوآپریٹو فیڈرلزم اب شو کیس فیڈرلزم بن گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، ظاہر ہے ایک سیاسی تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے ہمارے پاس اپنی تجاویز ہو سکتی ہیں، لیکن بہت ہی اچھا ہو کہ جو معروضی حالات ہیں اور جو مستقل اہمیت کے حامل موضوعات ہیں ان پر ہماری سیاسی قیادت غور و فکر کرے، اور خالد جنیجو صاحب جیسے لوگ
جو مختلف صوبوں میں پائے جاتے ہیں، یہ سنجیدہ غور و فکر کریں اور کوئی عملی راستہ، کوئی وائبل سلوشن نکالنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی ایسا روز آئے کہ سب کچھ بدل جائے، پتہ نہیں ہماری زندگی میں ہے یا نہیں۔ جو نوجوان نسل ہے شاید وہ دیکھ پائے۔ میں اس چیز کو بولتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ میں ایک ادنا سا تاریخ کا طالب علم ہوں۔ میں پڑھتا رہا ہوں کہ جو کنفیوژن ایزم کے بارے میں میرے ذہن میں تھی، وہ جعفر صاحب کو سن کر کسی حد تک دور ہو گئے۔ ہم اب اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں دعوت دوں گا جناب صدر، آئیے اپنا خیالات کریں۔ بہت بہت شکریہ عمر صاحب۔ میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے مقررین کا، جنہوں نے مختلف طریقوں سے اتنے بڑے ٹاپک کا اتنا اچھا احاطہ کیا ہے، اسپیشلی پروفیسر جعفر، جنہوں نے لاہور ریزولوشن کی بات کرتے ہوئے موجودہ حالات تک پہنچ کر اتنی اچھی انالیسس پیش کی۔ میں مشکور ہوں پروفیسر توصیف صاحب کا، جنہوں نے بہت ہی ٹچنگ ٹاپک پر بات کی تعلیم کے حوالے سے، اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سیفٹی کے حوالے سے، جس پر میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا۔ اور جہاں تک جو نجو صاحب کا تعلق ہے، تو ظاہر بات ہے، بینگ اے پولیٹیشین، بینگ اے لائر، بینگ اے وکیل، انہوں نے بہت ہی بیسک بات سے شروع کی اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا ہونا تھا اور کیا ہو گیا۔ میں دو چھوٹی چھوٹی بات کہنا چاہوں گا کہ بات لاہور ریزولوشن سے شروع ہوئی تھی، اور وہاں ایک تخیل اور ریزولوشن پیش کیا گیا کہ پاکستان مسلم ملک ہونا چاہیے، اور جس کو کہ کچھ سال کے بعد اچیو بھی کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر 70 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو حاصل کیے ہوئے، اور جو چیز حاصل کی تھی جس ریزولوشن کے تحت، اور جس کو چلانے کی کوشش کی ہمارے لوگوں نے، قسم قسم کے پولیٹیشین آئے اور قسم قسم کے ڈکٹیٹرز آئے، تقریباً انہوں نے بانٹ کیا، آدھا انہوں نے حکومت کیا، آدھا انہوں نے حکومت کیا، لیکن جو ریزولوشن پاس ہوا تھا، جو اوریجنل، جو ہم یہ سمجھتے ہیں جو بات تھی، اور وہ اوریجنل پاکستان جس کے چکر میں یہ سب ہو رہا تھا، وہ کہیں گم ہو گیا۔ اس کی تلاش ہو رہی ہے، اور جو صاحب نے بڑی کوشش کی کہ 42 سے نکلیں اور اس کو کچھ اس کا امبلیکل کارڈ کچھ پکڑیں اور کہیں تک جائیں۔ جعفر صاحب نے تو ظاہر بات ہے بہت ہی ایلیبوریٹ طریقے سے بات کی۔ چونکہ یہ پلیٹ فارم سیف سندھ کا پلیٹ فارم ہے، اور بات تو ظاہر بات ہے پچھلے 70 سال کی ہو رہی ہے، اور ہو رہی تھی اور ہونی چاہیے، لیکن میں بہت ہی بیسک بات کہنا چاہوں گا جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اور چونکہ میں بھی پچھلے 70-75 سال سے اسی کراچی میں ہوں اور یہی پلا بڑا ہوں، تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو قوم صحت مند نہیں ہوگی وہ فنا ہو جائے گی، جو قوم تعلیم یافتہ نہیں ہوگی وہ فنا ہو جائے گی، جس قوم کے پاس عزت نفس کے ساتھ نوکری نہیں ہوگی وہ سروائیو نہیں کر سکتی، نہیں رہے گی، جس قوم کے پاس اپنے ریسورسز نہیں ہوں گے، جس کو کہ ہم آج کل سیکیورٹی کہتے ہیں، فوڈ سیکیورٹی اور مختلف قسم کی سیکیورٹی، پانی کی سیکیورٹی، فوڈ کی سیکیورٹی وغیرہ وغیرہ، اگر وہ سب نہیں ہوگا تو کوئی قوم سروائیو نہیں ہوگی، اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں مسلسل۔ ابھی حوالہ دیا کچھ ممالک کا جو کہ غائب ہو گئے، اس وقت نقشے میں نہیں ہے۔
मैंने आज से 40 साल पहले बाय रोड लंदन से कराची आया था और कुछ ममालिक से गुजरा था और वहाँ का वीज़ा लेके गया था और वहाँ से बाय रोड गुजरा था। इस वक्त उनमें से 3 ममालिक नहीं है, टीटो साहब का मुल्क नहीं है, वहाँ मैंने वीज़ा लेके वहाँ गया। इस तरह से अपनी छोटी सी लाइफ टाइम में मैंने देखा कि कुछ ममालिक सफ़ा हस्ती से गायब हो गए। अगर आप हज़ारों साल की हिस्ट्री देखें तो दुनिया का नक्शा भी मुसलसल चेंज हो रहा है और इस वक्त कुछ और चेंज है। कौन सी कुव्वतें कर रही हैं वो अलग बात। कमिंग बैक टू सेफ सिंध, मैं ये समझता हूँ कि हमें सेफ से मतलब, बचाने से मतलब यह है कि हम अपने सिंध को बचाएं जहाँ तालीम का फुकदान है, जहाँ इलिटरेसी बहुत ही आगे बढ़ गई है। इस वक्त 80% ड्रॉप आउट है स्कूल से कॉलेज की तरफ। ये कौम क्या आगे बढ़ेगी जो तालीम याफ्ता ना हो। हम ये क्यों नहीं कह सकते कि पढ़ा लिखा सिंध, हम ये कहने में क्या शर्म आती है। अभी हमारे कॉलीग ने बताया कि 13,000 स्कूल बंद है इस वक्त, इंतहाई शर्मनाक बात है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि 100% लिटरेसी है हमारे पड़ोसी मुल्क कोलंबो में, श्रीलंका में, और 94% है बांग्लादेश में। अगर हमने जाहिल होने का, रहने का फैसला कर लिया है तो हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए कि दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस तरह से सेहत का मेयार भी हमारे यहाँ बहुत कम है, हमारे ऊपर बर्डन ऑफ डिजीज बहुत सारा है। हमें सिंध को अगर बचाना है तो ये जो बहुत सारी डिजीज, बर्डन ऑफ डिजीज लाइक पोलियो, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, लाइक हेपेटाइटिस, इस किस्म की जो बीमारियां हैं जो दुनिया के और ममालिक में नहीं हैं, हमारे पास बढ़ रहे हैं, हेपेटाइटिस बढ़ रहे हैं। ये जो आजकल चला हुआ है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये गुटके के चक्कर में कैंसर मुंह का फैल रहा है। हेपेटाइटिस हमारे सिंध में सबसे ज्यादा है सारे पाकिस्तान में। तो कौन से सिंध की हम बात कर रहे हैं जो कि सेफ सिंध की बात हम करें। फिर ऊपर से गुर्बत इतनी ज्यादा है कि 50%, पहले 40% पॉपुलेशन थी गरीब थी, अब 50% वो पॉपुलेशन। गुर्बत, इग्नोरेंस के साथ वेरी बैड कॉम्बिनेशन, और तालीम का ना होना थर्ड बैड कॉम्बिनेशन। तो जो कौम गरीब है, जो लोग गरीब हैं आधे से ज्यादा, जो इग्नोरेंट हैं, ना समझ में आए तो आप किसी भी पब्लिक अस्पताल में चले जाइए, देख लीजिए कि कितने इग्नोरेंट हैं बेचारे। या कराची से 10-12 मील इंटीरियर की तरफ निकल जाइए, तो जो कौम जाहिल हो, जो कौम इग्नोरेंट हो और जो गरीब हो, वो कहाँ से जिंदा रहेगी। तो मैं बात करना चाहता हूँ इस सिंध की जो गरीब है, जाहिल है, आधे ज्यादा